جو اومیکرون ویریئنٹ ہے، یہ جو ساؤتھ افریقن ویریئنٹ، تو خیر اس کو پھر نہیں کہنا مناسب ہوگا، لیکن اومیکرون اس کا جو نام ہے، یہ کیا بہت زیادہ خطرناک ہے؟ کیا یہ ڈیلٹا ویریئنٹ جتنا ہی خطرناک ہے یا کم خطرناک ہے؟ کتنا پریشان اس سے ہونا ہے، کتنا گھبرانا ہے، کتنا نہیں گھبرانا؟ بہت شکریہ ماریہ. دیکھیں اومیکرون کو آئے ہوئے یہ 24 نومبر کو آیا تو تقریباً 2 ہفتے کے 2.5 ہفتے ہو گئے ہیں. تو ابھی یہ بہت تھوڑا عرصہ ہے اس چیز کو ایویلیویٹ کرنا کہ جو آپ کا سوال کا ہم جواب کلیئرلی دے سکیں. لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک اومیکرون 57 ممالک میں موجود ہے، لیکن کسی بھی ملک سے اومیکرون کے سفرر کی ڈیتھ نہیں ہوئی. اور دوسرا، اس نے جتنے بھی سفررز ہیں ان میں مائلڈ یا ماڈریٹ ڈیزیز کی ہے. اس لیے ہم یہ اب کنکلوسیولی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کم خطرناک ہے ڈیلٹا سے. اور ابھی بھی 95% جو کیسز دنیا میں ہو رہے ہیں وہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے ہی ہو رہے ہیں. حالانکہ اومیکرون اس لیے اس کو ہم ویریئنٹ آف کنسرن کہتے تھے کیونکہ اس میں 50 سے زیادہ میوٹیشنز ہیں اور ان میں سے 30 کے قریب اسپائک پروٹینز میں ہیں. اسپائک پروٹینز وہ کانٹے ہیں جن سے یہ بیماری ایک انسان سے دوسرے کو لگتی ہے S2 ریسیپٹرز میں ان کے لنگز میں انٹر ہونے کے بعد. اس لیے جہاں تک ویکسینیشن کا آپ کا سوال ہے، ویکسینیشنز ہمارے خیال میں جو ہم امیونوجینسٹی پہ کام کر رہے ہیں کہ ابھی بھی کافی حد تک افیکٹو ہیں. پروٹیکشن فرام اینی ڈیزیز، یعنی کہ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ویکسین سے آپ کو بیماری ہو نہ، تو یہ اس کا چانسز 65% ابھی بھی ہیں. لیکن اگر آپ کو ہوگی تو اومیکرون سے ہوگی تو مائلڈ ڈیزیز ہوگی، سویئر ڈیزیز نہیں ہوگی. اس لیے ویکسین لگانا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کو اگر اومیکرون یا ایون ڈیلٹا ویریئنٹ بھی خدا نخواستہ لگتا ہے تو وہ مائلڈ ڈیزیز صرف کر سکے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ہرڈ امیونٹی کریٹ کریں گے، اس وائرس کو دنیا سے رخصت تبھی کر سکیں گے جب پوری دنیا کے ممالک 80% سے زیادہ لگوا لیں گے اپنی آبادی کو. افریقہ جہاں سے یہ ارائز کیا ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ افریقہ سے ہی آئیں گی یہ میوٹیشنز، اس لیے کہ وہاں صرف 6% کو ابھی تک لگی ہے. اس دنیا کے جو امیر ملک ہے جو ویکسینز کو ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اور لوگوں تک اس کی رسائی کو ممکن نہیں بنا رہے ہیں، یہ ایک سیلفش ایکٹ ہے. کیونکہ جب تک کہ دنیا کا ہر ملک ہے اس میں ویکسینیشن بھرپور طریقے سے نہیں ہوگی، پوری دنیا تب تک سیکیور نہیں ہوگی. ڈاکٹر زعیم صاحب، یہ جو ویکسینیشن کی بات کر رہے ہیں ابھی ڈاکٹر صاحب، اوبویسلی 6 مہینے پہلے جب یہ سے پہلے جنہوں نے ویکسینیشن لگوا دی اب ان کی بوسٹر ڈوزز لگنا شروع ہو گئی. یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ لگوانی چاہیے ہے؟ کون سے لوگ ہیں جو اس کے لیے ایلیجبل ہیں؟ کون سے لوگ ہیں جن کو انتظار کرنا پڑے گا؟ اور کیا یہ صرف ٹریولنگ کے لیے ضروری ہے یا لوکلی بھی اب یہ اس کو اب آگے جا کے مینڈیٹری کریں گے؟ جی بہت شکریہ ماریہ صاحبہ. یہ ایک جو اس وقت بوسٹر ڈوزز ہے وہ 3 کیٹیگریز کے لوگوں کے لیے الاؤ کی گئی NCOC کی اور وفاقی وزارت صحت کی طرف سے. اور اس میں سب سے جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے وہ یا آپ ادھر ہیلتھ کیئر ورکر ہیں کسی بھی عمر کے، یا پھر آپ 50 سال سے زیادہ عمر کے ہیں اور آپ کو ویکسین جو ہے وہ 5-6 مہینے پہلے لگی تھی اور اب آپ کی جو 6 مہینے گزر چکے ہیں اور آپ بوسٹر لگوانا چاہتے ہیں تو آپ واک ان کر لیں. اور تیسری جو کیٹیگری ہے وہ امیونو کمپرومائزڈ کی ہے. وہ کسی بھی قسم کے اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہوں جس کا اپنا ڈیفنس سسٹم جسم کا جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہو، اس طرح کے پیشنٹس کے اندر ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن کے اوپر آپ کسی بھی ٹائم واک ان کریں. اور ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ 6 مہینے پہلے ویکسین لگی ہو اور کسی بھی ٹائم آپ سینٹر میں چلے جائیں اور وہاں سے ویکسینیشن لگوا لیں. اور ویکسینیشن اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جیسے پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ جو اومیکرون ہے، جتنی پہلی ویوز آئی ہیں اس کے اندر جو زیادہ ویکسینیٹڈ جو لوگ تھے، جو ایریاز تھے وہاں پر لوگوں کو اتنی زیادہ mortality نہیں ہوئی، اتنے انتقال نہیں ہوئے. اور اس سے یہ ریسرچ بھی پروو کرتا ہے کہ جو لوگ ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں ان کے سمٹمز بھی کم ہوتے ہیں، ان کی ری انفیکشن ریٹ بھی کم ہوتا ہے اور ان کی جو انفیکشن کے بعد جو سیویرٹی آف ڈیزیز ہے یا پھر mortality ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے. صحیح. سو یہ اس لیے آپ کہتے ہیں لگوانا ضرور. لیکن یہ ویسے بتائیے کہ بہت سارے لوگوں میں یہ کانسپریسی تھیوری بھی ہے نا، یہ عام لوگوں کا سوال ہے، اس لیے اس کو میں بار بار پوچھتی ہوں تاکہ یہ ڈی بنک ہو یہ جو مت ہے
کہ کچھ عرصے بعد ایک نیا ویریئنٹ آ جاتا ہے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ آپ اور ویکسینیشن لگوائیں؟ کیا اس کے پیچھے یہ بھی تھیوری ہے کہ بھائی یہ جو ویکسین ہے دنیا نے بنانی ہے, ایک اکانومی ہے اس کے پیچھے؟ جی ڈاکٹر جاوید صاحب, کیا یہ ویکسینیشن کی اکانومی کی وجہ سے بار بار ایک نیا ویریئنٹ آ جاتا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے؟ یہ بڑے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ سب بنایا جو ہے ایک اسکیم کے تحت ہو رہا ہے. دیکھیں ماریہ, یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کل ہم نے دوسری برتھ ڈے منائی, سالگرہ منائی کووڈ-19 کی وائرس کے دنیا کو آنے کی. 11 دسمبر 2019 کو یہ دنیا میں آیا, اور جب یہ دو وائرسز مل کے ایک وائرسز ملی ہارس شو بیٹ میں, اور وہاں سے انسانوں کو سوئچ ہوئی, جس کو ہم اسپیشیز سوئچ کہتے ہیں. تو دو کیونکہ وائرسز ملی, یہ بہت بڑے سائز کی وائرس پارٹیکل ہے, اس کا وائریون سائز بہت بڑا ہے, اور اس کی 39,000 میوٹیٹنگ پوزیشنز ہیں. اور کیونکہ یہ باڈی کے اندر اور باہر بھی ایون ریپڈلی ڈیوائڈ کرتی ہے, تو اس لیے اس کی میوٹیشنز تو ایکسپیکٹڈ ہیں, آئیں گی, آتی رہیں گی, 39,000 آ سکتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ابھی ہماری بہت بچاؤ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے کہ اتنی میوٹیشنز نہیں آ رہی. اس کی بہت زیادہ میوٹیشنز آئیں گی. اس کا صرف حل یہی ہے, اللہ کی مرضی سے ہی آئی ہے, اس کی مرضی سے جائے گی, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن حل یہ ہے کہ فوری طور پہ اس کو رخصت کیا جائے دنیا سے, اور جو ویکسین کی ایکیوٹی کی پرابلم ہے غریب ممالک میں, لوگوں کو ڈھونڈ کے ہنٹ کر کے لگائی جائے, اور ویکسینیشن ریٹ پوری دنیا میں اس کو امپروو کیا جائے, ہر ملک امپروو کرے. ادروائز جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا, اسرائیل چھوٹا سا ملک تھا, اس نے ہرڈ امیونٹی سب سے پہلے کریٹ کی, لیکن اب وہ بھی اسٹرگل کر رہا ہے. ویکسین میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں نو بڈی از سیف انلیس ایوری بڈی از سیف. تو یہ ایک فطری عمل ہے کہ یہ میوٹیٹ کرے گی اور کرتی رہے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وہی زندگی لوٹے, اپنی پابندیوں کے بغیر, اپنی خواہشات کے بغیر زندگی گزاریں, وائرس ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرے کہ کس طرح گزارنی ہے, تو پھر ہمیں ہرڈ امیونٹی کی طرف جانا ہے. ابھی بھی پاکستان میں بھی 50 سے زیادہ فیصد ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں لگی ویکسین. تو ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں میوٹیٹ کرے گی؟ یہ ضرور کرے گی. یہ ویکسین ہیزیٹنسی بھی کیوں ہے ڈاکٹر زعیم؟ کیونکہ آپ لوگ تو روزانہ لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں جو ویکسین کروا رہے ہیں. اب تو حکومت نے بہت ساری چیزوں کے اوپر اس کو ضروری قرار دے دیا ہے. آپ باہر جو ہیں, اب کچھ ایسے سکولز بھی ہیں جہاں اپنے بچوں کو پک کرنے نہیں جا سکتے اگر ویکسینیشن کارڈ نہ ہو. آپ جہاز پہ نہیں بیٹھ سکتے, آپ بہت ساری جگہوں کے اندر نہیں داخل ہو سکتے. لیکن ابھی بھی ویکسینیشن کی ہیزیٹنسی ہے آپ کے نزدیک؟ اب لوگ آ رہے ہیں لگوانے کے لیے, آہستہ آہستہ وہ کنونس ہو رہے ہیں. جی, اس کے اوپر ہمارے جتنے بہت سارے لوگ بہت ڈفرینٹلی رسپونڈ کرتے ہیں, اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے جو شروع سے اسٹریٹجی اپنائی گئی تھی کہ جو سب سے پہلے لگوانے والے تھے وہ خود آ رہے تھے, اور جو نہیں آ رہے تھے یا بیمار تھے یا گھر پہ تھے یا پھر ریفیوزرز تھے, ان کو آؤٹ ریچ پروگرامز کے تحت ہم نے کیٹر کیا. اگر اسپیشلی میں اسلام آباد کے حوالے سے بات کروں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اس لیے بھی کہ سینٹر دور ہونے کی وجہ سے, یا پھر جا کے رش کی وجہ سے, یا پھر اپنا آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے تھے, یا پھر وہ لوگ تھے جو ان کنسپیریسی تھیریز پہ بلیو کرتے تھے کہ ویکسین جو ہے اس کی وجہ سے کچھ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, یا پھر وہ لوگ جن کو پتہ نہیں تھا کہ ویکسینیشن لگوانی. ان تمام جو لوگ ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی اپنائی گئی کہ بہت سارے لیولس پہ اسٹیٹک سینٹرز بنائے گئے, آؤٹ ریچ پروگرام اپنایا گیا, اور گھروں کے اندر ویکسینیشن, اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکولس کے اندر ویکسینیشن ہو رہی ہے. یہ گریجولی جو ہے نا, لوگ ابھی بہت حد تک لوگوں نے, اگر اسلام آباد کی بات کرو تو 90% سے زیادہ لوگوں نے فرسٹ ڈوز لگوا لی ہے, جو ہمارا ٹارگیٹڈ وہ تھا پاپولیشن تھی, اور 75% سے زیادہ لوگوں نے اپنی ڈبل جو فل ویکسینیشن کرائی ہوئی ہے. ایک اور جو چیز تھوڑی دیر پہلے آپ نے پوچھی تھی, میں اس کو بھی کلیئر کرتا جاؤں کہ ایک اور جو ایڈیشنل ڈوزیج ہے اس کی لگنے کے لیے, وہ ٹریولرز کے لیے جو انٹرنیشنل ٹریول جو ریکگنائز ویکسینز ہیں انہوں نے نہیں لگوائی, تو اب ان کے لیے جو پرابلم آ رہی ہے تو وہ نیشنل بینک کے اندر ایک چالان فارم جمع کراتے ہیں, اس کو اپنے سینٹر پہ لے کے جائیں, اور وہاں پہ ان کو بوسٹر بھی لگ جاتا ہے اور ایڈیشنل ڈوز بھی لگ جاتی ہے. تو یہ ایک ایلیمنٹ تھا. اور تیسری بات جو ہے, ابھی تک ہمارے جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ ایسے فیکشن ہے کمیونٹی کا جو ہیزیٹنٹ ہے, لیکن جو وقت گزرتا جا رہا ہے
ان کے اندر بھی ہم کوشش کریں کہ ریچ آؤٹ کریں اور ان کو بھی کنونس کریں. علماء کو ہمارے جتنے بھی لوگ تھے جی ان کے کافی حد تک ہمیں اسلام آباد میں ان کے تعاون کے بغیر تو خیر. لیکن اسلام آباد کی ایک بات یہ بھی کہ چونکہ یہ شہر ایسا ہے جہاں پہ زیادہ تر سرکاری ملازمین بھی ہیں اور وہ مینڈیٹری ہے, حکومت نے کہا جی تنخواہیں نہیں ملیں گی, ویکسینیشن نہیں لگی ہوئی, کئی جگہوں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے, تو وہ اس وجہ سے اسلام آباد از اے گڈ سیمپل سیٹ, لیکن یہ تمام ملک کے لیے کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. ڈاکٹر جاوید صاحب, یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی کووڈ کے جانے کے بعد بھی لوگوں کے اندر بہت سارے اثرات ہوئے ہیں جس کو لانگ کووڈ کہا جاتا ہے, لانگ کووڈ میں آپ لوگ کیا کیا دیکھ رہے ہیں لوگ, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں کووڈ ہوا, روبہ صحت ہوئے, اس کے بعد ان کو اور مختلف کمپلیکیشنز ہوئی ہیں جس میں ذہنی طور پہ بھی دباؤ ہے, برین فاگنگ بھی ہے. اس لانگ کووڈ کے اندر آپ کیا کیا اور اثرات دیکھتے ہیں لوگوں میں؟ دیکھیں ماریا, سب سے پہلے میں بتاؤں کہ کووڈ جو ہے یہ جن لوگوں کو افیکٹ ہوتا ہے ان میں دو پرابلمز ہوتی ہیں. ایک تو انفیکشنز ہوتے ہیں, بار بار نمونیاز ہوتے ہیں لنگز کے. دوسرا جو زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے وہ آپ کے بلڈ کی جو کلاٹنگ میکنزم ہے, کوگلوپیتھی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بڑھ جاتا ہے. خون آپ کا کلاٹ کرتا رہتا ہے اور وہ کئی مہینوں تک اور سالوں تک رہتا ہے. اور اس لیے جو خاص کر لوگ ایسے ہیں جن کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, ہارٹ کی بیماری ہے, فالج ہے یا کوئی اور کوموربیڈیٹیز ہیں, ان کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان کو اینٹی کویگولیشن یعنی ان کا خون تھن آؤٹ کیا رکھا جائے کئی مہینوں اور یا سالوں تک. دوسرا جو ہم نے دیکھا ایک بہت اچھی چیز کہ وہ جو ایسپرین لوگ لیتے ہیں, ایسپرین ایک پورز مین ڈرگ ہے, بہت سستی بھی ہے کسی بھی کمپنی کی, اس کے بہت فائدے ہوتے ہیں. ہماری اپنی اسٹڈی نے شو کیا کہ جو لوگ ایسپرین لے رہے تھے کووڈ ہونے سے پہلے, ان کا وینٹیلیٹر پہ جانے کا سیریس ڈیزیز کے ساتھ چانس تقریباً 37% کم ہو گیا. اچھا. اور ان کو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جس کو بھی کووڈ ہوا ہے وہ کم از کم 4 سے 5 سال ایسپرین چھوٹی 75 ملی گرام ایک گولی لیتا رہے. وہ بہت حد تک اپنے کلاٹنگ میکنزم سے بچا رہتا ہے, یہ بے ضرر سی چیز ہے. دوسرا وائٹامن ڈی کا رول ہم نے دیکھا, ہماری وکٹری ٹرائل پبلش ہوا بڑے ہائی امپیکٹ جرنل میں, جس میں دیکھا کہ جن کا وائٹامن ڈی پاکستان میں 80% لوگوں کا کم ہے. اگر وہ وائٹامن ڈی سپلیمنٹیشن کر لیں کسی طریقے سے بھی, چاہے وہ 2 ہفتے بعد, مہینے بعد ایک کیپسول کھا لیں 2 لاکھ یونٹ کا کسی بھی کمپنی کا, تو ان کی بھی جو دوبارہ کووڈ ہونے کا چانس بھی کم رہتا ہے, اور دوسرا ان کو اس کا لانگ ٹرم افیکٹ بھی کرٹیل ہو جاتے ہیں. باقی ایکسرسائز, لائف سٹائل موڈیفیکیشن, نیوٹریشن کا خیال رکھنا, وزن کم کرنا, یہ بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, سو یہ سارے کام کرنے چاہیے. ڈاکٹر سعیم صاحب, یہ تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا جی کہ یہ اگر کووڈ سے روبہ صحت ہونے کے بعد بھی ضروری نہیں کہ آپ کی اسٹرگل ختم ہو جائے. ابھی یہ جو لوگ سیکنڈ ڈوز لگوانے کے لیے, میں بوسٹر شاٹ کی بات کرا رہی ہوں, اس میں وہ تمام لوگ جنہوں نے پہلی جو ویکسینیشن لگوا لی ہو, وہ اس کے کتنے عرصے کے بعد ان کو چاہیے کہ وہ بوسٹر ڈوز لگوا لیں, اور اگر وہ نہیں لگوانا چاہتے 6-8 ماہ بعد, تو وہ کتنے عرصے تک انتظار کر سکتے ہیں جو پہلی انہوں نے ایک دفعہ ویکسینیشن کروا لی ہے اس کے بعد؟ کیا بہت ضروری ہے بوسٹر شاٹ لگوانا؟ نہ بھی لگوائیں اس کے باوجود بھی امیونٹی رہے گی؟ جی ماریہ صاحبہ, اس میں کیونکہ انٹرنیشنلی ابھی ریکمینڈڈ ہے اور تمام جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں گلوبل جو انہوں نے اس کو ریکمینڈ کیا کہ بوسٹر ڈوز جو ہے وہ لگنی چاہیے. بوسٹر ڈوز کے لیے جو ابھی کرنٹلی جو ڈیوریشن جو ہے وہ کم از کم 6 مہینے ضروری ہے کہ اگر کوئی 50 سال سے اوپر ہے اور 6 مہینے پہلے انہوں نے ویکسین لگوائی تو 6 مہینے کمپلیٹ ہونے کے اوپر اپنا بوسٹر ضرور لگوا لیں. اور وہ بوسٹر ریجیمن جو ہے وہ وہاں پر سینٹر میں جائیں گے تو وہاں پہ جو ویکسینیٹر بیٹھا تو جو ڈیٹا انٹری وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کون سی ویکسین لگنی ہے. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ میں ہم یہ لوگوں سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی ابھی تک, وہ اسٹیپ فارورڈ کریں اور اس کے جو فوائد ہیں ویکسین لگنے کے, کہ جس کی وجہ سے ری انفیکشن یا پھر ڈیزیز سیویرٹی یا مورٹیلٹی کم ہونے کی اگر ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو ہاسپٹل میں جتنے بھی ایڈمٹڈ پیشنٹس ہیں جن کی کرٹیکل سچویشن ہے, وہ ان میں سے آپ کو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ان ویکسینیٹڈ لوگ نظر آئیں گے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے 6 مہینے کے اندر جنہوں نے بوسٹر لگوایا ہے, جو 6 مہینے جن کے ہو چکے ہیں, وہ اپنا بوسٹر لگوا لیں. امیونو کمپرومائزڈ اور ہیلتھ کیئر ورکرز, اور آنے والے دنوں میں NCOC کے گائیڈ لائنس کے مطابق جو باقی ایج گروپس ہیں ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی کھول دیا جائے.